شدہ ہے، دوسری شادی، تیسری شادی، 4 تک یہاں انتظام ہے عورتوں کا کہ نہیں انتظام؟ تو جس اللہ نے دنیا میں انتظام کیا جنت میں انتظام نہیں کرے گا؟ انشاءاللہ کرے گا، انشاءاللہ۔ اب یہاں اگر کوئی 2-3 کرے تو عورتیں حسد اور جلن سے مرتی ہیں، ہے نا، اور پتہ نہیں کہتی میں کنویں میں چھلانگ مار دوں گی تو میں فلانی جگہ چلی جاؤں گی تو میں یہ کر دوں گی تو میں وہ کر دوں گی۔ ایک محترمہ تھی، ایسی بات میں ایسی بات آ گئی، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، مجھے کوئی فکر نہیں، میں لکھ کے دیتی ہوں، جاؤ کروا دو دوسری شادی۔ میں نے کہا اللہ کی قسم تم لکھ کے دے دو، لکھو لکھو۔ ارے میں نے کہا سارا تقویٰ اور ساری پرہیزگاری تمہاری ضائع ہو جائے گی کہ تم کتنا اللہ سے ڈرتی ہو کتنا نہیں ڈرتی ہو، ابھی پتہ چل جائے گا۔ بہت اللہ والی بنتی ہیں، لیکن اگر دوسری شادی کی بات کرو تو خلاص ہوئی ٹیم ہو جائے گی۔ لیکن کیا کہا نہیں کہاں تقویٰ کہاں تقارب۔ میں نے کہا لکھ کے دو، واللہ کہنے لگی میرا گھر الگ کر دو، میرے بچے رہیں۔ میں نے کہا تیرے بچے نہیں ہیں، یہ اس کے باپ کے بچے ہیں، تو کہاں سے لائی؟ یہ ان کے بچے ہیں حضرت کے جو بیٹھے ہیں چپ چاپ چپ۔ اب اس پہ پھٹے شروع ہے مہم۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں 4 جائز ہے، گائے کا گوشت جائز ہے کھانا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نہیں کھاؤ گے تو مسلمان نہیں رہو، نہیں کھاؤ گے تو مسلمان رہو گے۔ 4 جائز ہے، اور اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ ان کے حقوق ادا کرو۔ اگر آپ نے ان کے حقوق ادا نہیں کیے تو قیامت کے دن آپ کا آدھا جسم اپاہج کی شکل میں آئے، اپاہج بن کر اللہ تعالیٰ کی ہاں پائے۔ اس لیے صرف شادی کر لینا کمال نہیں ہے، بلکہ شادی کو نبھانا اور ان کے حقوق کو ادا کرنا یہ سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ جواب ہے اس بات کا کہ انشاءاللہ جو عورتیں یہاں بغیر شادی کے مر گئیں یا نہیں ہوئی ان کی شادی، قیامت کے دن انشاءاللہ جس اللہ نے یہاں انتظامات کیا وہاں انتظام اللہ ضرور ان کے لیے فرمائے گا۔ ایک سوال یہ بھائی نے کیا ہے کہ فتنہ پرور لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث کو ہم کیسے مان لیں جب یہ صحیح ہے اور یا غلط، یہ صحیح ہے اور یا غلط، مہربانی فرما کر اس تعلق سے فرمائیں اس کا میزان کیا ہے۔ اللہ کے بندو، دنیا کے اندر خیر اور شر دونوں موجود ہیں، اس میں کوئی شک۔ حدیث صحیح بھی ہے اور حدیث بہت ساری خلط ملط کری ہے لوگوں نے ملایا ہے، لیکن اللہ کا یہ دین قیامت تک کے لیے رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ یا تو یہ کہہ دو کہ یہ دین ختم ہے یا اسلام کی اب کوئی اہمیت نعوذ باللہ نہیں رہی، یا تو یہ ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن کا جو یہ فرمان ہے کہ ہم نے اس ذکر کو اتارا ہے اور ہم قیامت تک اس کے محافظ رہیں گے، اور یہ ذکر یہ اسلام ہے، یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے۔ تو اللہ رب العزت کو اس اسلام کو قیامت تک باقی رکھنا ہے، اور یہ اسلام اپنی اصلی شکل و صورت میں باقی رہے گا اور ہے الحمدللہ، اس کا وجود اس دنیا کے اندر موجود ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اسلام اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہے، الحمدللہ موجود ہے۔ اگر یہ کوئی کہے تو وہ کافر ہے کہ موجود ہے، اس کو دیکھنے کے لیے آنکھیں چاہیے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ موجود ہے۔ اب وہ جب موجود ہے تو اس کی ضرورت ہے کہ اللہ نے اس کو موجود رکھا ہے، باقی رکھا ہے۔ تو اب جب وہ اسلام کی بنیاد قرآن و حدیث ہے، تو صحیح حدیث ہیں الحمدللہ۔ اللہ ہر دور کے اندر ایسے علماء پیدا کرتا ہے جس علماء کے ذریعے سے صحیح اور غلط کی تمیز ہوتی ہے، اور الحمدللہ وہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ جس اللہ کو چلانا ہے وہ اللہ اس دین کو چلائے گا۔ اب ہم یہ نہیں جانتے قیامت کے دن کون آئے گا، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہر 100 سال کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس امت میں ایک مجدد پیدا ہوتا ہے جو دین کے اوپر پڑے ہوئے گرد و غبار کو صاف کر کے صاف اور ستھرا شکل و صورت میں امت کے سامنے پیش کرتا ہے، اور اللہ کی یہ سنت ہے، اور یہ سنت جاری اور ساری اور قیامت تک رہے گی الحمدللہ۔ تو آج جو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم کیسے حدیث کو مان لیں، حدیث کو مان لیں، پہلے ماننا ہے صحیح، پہلے حدیث کو ماننا ہے، بعد میں صحیح یا غلط محدثین نے جو اصول مرتب کیے ہیں، میزان بنائے ہیں، جس خراب کے اوپر تولا ہے اور واضح کر دیا ہے یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث غلط۔ اب اگر آپ کے پاس کوئی میزان ہو تو آپ بھی بتائیں ہمارے سامنے پیش کریں کہ جناب علی اس حدیث کو ہم پرکھیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے تو اس وقت کیا ہے آپ کے پاس اصول؟ محدثین نے یہ اصول بنائے، آپ کو اصول بنا کے بتائیں۔ اب وہ کیا اصول بنائیں گے؟ اس دور میں ان روات کو کیسے جانچو گے جو مر چکے ہیں؟ انہوں نے تو اپنی زندگی میں دیکھا، ملاقات کی، یہ جھوٹا ہے، یہ کذاب ہے، یہ ملاوٹ کرتا ہے، یہ فلاں کرتا ہے۔ انہوں نے ان کی حالات زندگی کو پڑھا، دیکھا اور تحریر کیا، اور اس کی روشنی میں اس حدیث کو جانچا اور پرکھا۔ آج تم کیسے فیصلہ کرو گے، ہم کیسے فیصلہ کریں گے؟ خراب موجود ہے الحمدللہ، اور قیامت تک انشاءاللہ وہ
وہ میزان، وہ ترازو جرح اور تعدیل کا اور اس کا اصول حدیث کا موجود رہے گا جو امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی محدثین نے متعین کیا ہوا ہے۔ اہل السنہ والجماعہ اس پر متفق ہیں۔ اس لیے اس کا انکار کرنے والا کہ جناب علی ہم حدیثوں کو نہیں مانیں گے، ایسا آدمی مسلمان نہیں بلکہ ایسا آدمی کافر ہے۔ کیا چاروں امام سلف صالحین میں سے ہیں؟ کیا چاروں امام سلف صالحین میں سے ہیں؟ انشاءاللہ تعالی سلف صالحین کے سلسلے میں بہت سارے اقوال موجود ہیں۔ بعض لوگ صحابہ کو صرف سلف صالحین کہتے ہیں، بعض لوگ صحابہ تابعین کو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ چار طبقات اس کے اندر محدثین نے بیان کیے ہیں۔ ایک تو نبی کا زمانہ، دوسرے صحابہ کا زمانہ، پھر تیسرے تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ۔ یہ چار زمانے موجود ہیں۔ ان میں کہا گیا ہے کہ سلف صالحین ان چاروں کو کہیں گے۔ جو سلف کہتے ہیں ان لوگوں کو، نیک لوگوں کو جو گزر چکے ہیں، اور صالحین ان کے نقش قدم پہ چلنا، یعنی جو صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور اس کے بعد جو ان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، ان سب کو سلف صالحین کے زمرے میں شمار کیا گیا ہے، کہا جاتا ہے۔ تو چاروں ائمہ، چاہے امام ابو حنیفہ ہوں، امام مالک، امام شافعی، امام، الحمدللہ یہ بھی سلف صالحین میں انشاءاللہ آئیں گے، اور ہم انہیں سلف صالحین تصور کرتے ہیں اور مانتے ہیں اور جانتے ہیں۔ اب رہا مسئلہ کہ کچھ لوگوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مثال کے طور پر ان کے بارے میں یہ بیان دیا، جیسا کہ کتاب السنہ آپ اٹھا کر کے دیکھیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے۔ اب اس کے اندر بہت ساری چیزیں عقائد کے طور پر بیان کی گئی۔ کچھ لوگوں نے، کچھ محدثین نے، اگر میں ان کو بیان کروں تو وہ ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا، ہم اسے بیان نہیں کرنا چاہتے۔ موقف ہیں محدثین کے ان امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، ہم صرف یہ کہتے ہیں تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ وہ امتیں تھیں، گزر گئیں، انہوں نے جو کیا اللہ کے ہاں، ان کے ہاں وہ پوچھے جائیں گے، تم ان کے بارے میں نہیں پوچھے جاؤ گے۔ البتہ یہ ہے کہ ان کا احترام کرنا، ان کی عزت کرنا، اور ان کے سلسلے میں ہمیں ان کے لیے دعائے رحمت کرنا، ان کی خطاؤں کے لیے مغفرت مانگنا، یہ ہم کہیں گے کہ اللہ ہمارے دلوں میں ان کے تعلق سے کوئی غل، کوئی بغض، کوئی حسد نہ بنا، بلکہ ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ وہ بھی ہمارے سلف میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، ہمارے ائمہ کے اوپر رحم فرمائے جنہوں نے دین کو ہم تک پہنچایا اور دین کی سچی تعلیم ہم تک دی، اور جہاں تک غلطیاں ہوئی مجتہد تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اجتہد فاخطأ فاصاب فلہ اجران، ان اخطأ فاصاب فلہ اجران۔ اگر مجتہد غلطی کرتا ہے اجتہاد میں تو اسے ایک ثواب ملتا ہے، لیکن اگر وہ درستگی کو پاتا ہے تو اسے 2 ثواب ملتا ہے۔ تو یہ ائمہ بھی مجتہد تھے، ان میں جو غلطیاں ہوئیں اللہ ان کی غلطیوں کو نیکیوں میں تبدیل فرمائے، انہیں معاف فرمائے۔ البتہ ان کے جو مقلدین بعد میں پیدا ہوئے وہ یہ کہیں کہ جی ہم بھی انہی کے ساتھ جائیں گے، تو یہ حاشا و کلا، وہ بہت دور کی بات رہی، نہ ہی چلیز بالخاک رابع عالم بعد۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ چند سوالات تھے جن کے جوابات میں نے اپنے علم کی روشنی میں دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اگر یہ سچ ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اجر میرے میزان حسنات میں بنائے، اور یہ غلط ہے تو شیطان کی طرف سے اور میری طرف سے اللہ معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وجب